बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमहूरी हुकूमतें जमहूरी माशरों में इस्तेहकाम और अपने अवाम की ज़िंदगियों में इत्मीनान का ज़रिया बनती हैं। उन्हें अवाम की हालत ज़ार और उनके मेयार ज़िंदगी में इजाफ़ा उनका हदफ होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2008 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत और पार्लियामेंट से आवाम को बहुत सारी तवक्कुआत थी कि सियासी हुकूमतें उनके मसाइल, मुश्किलात और ख़ुसूसन दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए सियासी इक़दामात करेंगी। लेकिन 2.5-3 साल गुजरने के बाद देखने में आया कि वो उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी नहीं हुई कि हमें सैलाब ने आ लिया। नाज़रीन, ये सैलाब सिर्फ़ सैलाब नहीं, एक तूफ़ान नूह था, हमारा बहुत कुछ बहा ले गया। नाज़रीन, हुकूमतों, सियासतदानों, NGOs और ख़ुसूसन आवाम ने मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए जो मुमकिन बना किया, और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत और इसमें पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत, उनके ख़यालात और उनके जज्बात के हवाले से दो आरा हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने मुतासरीन सैलाब की बहाली और उनकी मदद के लिए जो मुमकिन हुआ किया। नाज़रीन, सैलाब के बाद पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफवाहों की जद में है। अफवाहें, मुल्क में जारी सिस्टम और हुकूमतों के हवाले से हमने आज की इस नशिस्त में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल, पाकिस्तान के हालात, मुख्तलिफ़ वाक़यात और उनके आइंदा लाहे अमल के ज़िमन में। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान गंज साहब। मियाँ साहब, सैलाब से जो सूरत हाल पैदा हुई, आप शकी थे कुछ वफाकी हुकूमत के हवाले से, ये बताएं कि क्या वफाकी हुकूमत इस ज़िमन में मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए आपसे तावन कर रही है? एक वक्त तक तो ये हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब माजी का हिस्सा बन गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो वतन कार्ड के हवाले से हर सैलाब से मुतासरा जो घराना है उसको 20,000 रुपये की पहली किस्त इमदादी रकम की शक्ल में दी जा रही है। उसमें मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तावन कर रहे हैं और जहाँ कहीं रुकावट पैदा होती है उसको दूर भी कर रहे हैं। उससे पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके बारे में मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उसका इज़हार किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग अपने घरों में वापस जा रहे हैं और अक्सरियत वापस जा चुकी है। ये आपने ठीक कहा कि तूफ़ान नूह या क़यामत ख़ेज़ ये सैलाब था जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों को बेघर कर दिया और लाखों घर जो मुनहदम हुए, उनके माल मवेशी, फसलें, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें वो पानी में बह गईं। तो इससे बड़ी तबाही और इससे बड़ी शिकस्त और रेख्त मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सर, कुछ लोगों की तरफ से हुकूमतों और ख़ास तौर पे सियासी जमातों के हवाले से सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता है, और वो इसी बुनियाद पे कहते हैं कि जी अब हुकूमतें भी सैलाब की नज़र होंगी। ये क्या है? इस पे आपका कम मौक़िफ़ क्या है कि हुकूमतों का क्या रोल था? सियासतदानों ने इसमें कोई किरदार सर अंजाम दिया? मैं किसी के बारे में कोई राय नहीं दूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पंजाब में यूँ ही सैलाब का पानी दाखिल हुआ मियाँ वाली में, उस दिन से लेकर आज तक मेरे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ, मैं ख़ादिम पंजाब का और मेरी हुकूमत दिन रात सैलाब ज़दगान के लिए हम काम करते रहे। और मैं अगर ये कहूँ कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ, वज़रा के साथ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी ने, इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, मुख़य्यर हज़रात ने, जो हमारी जो समाजी तंजीमें हैं उन इलाक़ों में, उन्होंने बेपनाह काम किया है। और आज आपके प्रोग्राम
کے توسط سے مجھے یہ بات کہنے دیجیے گا کہ میری اس ساری جو حقیر کاوش ہے اس کی سرپرستی یا اس کو مانیٹر خود میاں نواز شریف کرتے رہے اور وہ کرتے ہیں، اور پنجاب کی انتظامیہ کو ناصر کھوسہ جیسا ایک انتہائی شریف النفس اور محنتی اور دیانتدار شخص، وہ اس نے پوری طرح اس میں اپنا ہاتھ بٹایا. اور آپ کو یہ خوشگوار حیرانگی ہوگی کہ پولیس کے افسران نے ان علاقوں میں خود، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ متاثرہ خاندانوں کے بزرگ لوگوں کو اپنے انہوں نے اپنی کاندھوں پہ قومی اٹھایا ذمہ داری جو تھی وہ پوری کی. اور یعنی اس کی فرش نازی کی ایک بہترین مثال پیش کی ہے. اور پھر اب مخیر حضرات نے، وہاں کی لوکل تنظیموں نے بے پناہ کام کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور دیکھیے یہ ایک اجتماعی کاوش تھی جس میں نے اس طرح کہا کہ پولیس انتظامیہ، پھر اگر ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان پنجاب کے باقی علاقوں سے کٹ چکا تھا، اگر ہمارے پاس ایئر فورس کے C-130 طیارے نہ ہوتے تو ہم ڈیرہ غازی خان میں اور راجن پور میں سامان نہ پہنچا سکتے، اگر فوج ہیلی کاپٹر نہ مہیا کرتی، بوٹس فوج کی نہ آتی، تو لوگ کس طرح ریسکیو ہوتے. اور ان علاقوں میں جو کہ گھرے ہوئے تھے پانی میں، ان تک یعنی اور ہیلی جو کاپٹر ممکنہ کوششیں تھیں پوری آپ کوشش، سمجھتے کہ وہ سب نے کی. پوری کوشش کی. ایک طرف یہ کوششیں اور کاوشیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کسی فضا ہے، اور آج کل آپ کا ملک جو ہے وہ سسٹم کے حوالے سے افواہوں کی زد میں ہے. یہ بتائیں کہ یہ افواہوں کا سلسلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اور کیا اس میں حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اس لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستانی افواہیں ہیں ان کی خوبی یا خامی سمجھ لیں، اکثر یہ سچ ہو جاتی ہیں. یہ افواہوں کا سلسلہ جو ہے، اس کے اوپر حکومت وقت کو خود اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح افواہیں جو ہیں یہ دن رات پیدا ہو رہی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بدقسمتی سے پچھلے 2.5 سال میں جو جمہوریت اس ملک کو دوبارہ 10 سالہ ورکرز کی، سیاسی تنظیموں کی اور کارکنوں کی، کالے کوٹ والوں کی اور عام شہری کی، لیڈرز کی قربانیوں سے جو جمہوریت حاصل ہوئی، اس کا جو ثمر جو صحیح معنوں میں اس ملک کو، ملک کے عوام کو ملنا چاہیے تھا. میں 2.5 سال کی بات کر رہا جی ہوں، ٹھیک. ابھی 2.5 سال باقی ہیں. آپ 5 سال کو 2.5 سال کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بات مہربان کر کے ذہن میں رکھیں. مگر 2.5 سال کا جو عرصہ ہے اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے. ہر روز سکینڈلز اخباروں میں آتے ہیں، ہر رات ٹیلی ویژن چینلز پر ان سکینڈلز کے اوپر ٹی وی ٹاکس ہوتی ہیں، اینکرز اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کل رات کی بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر حج کے حوالے سے سکینڈلز کی بات ہو رہی تھی، اور حج کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ خود گئی، جس میں سینٹرز ہیں اور ایم این ایز ہیں دونوں طرف سے. انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ڈی جی حج نے بے پناہ بددیانتی کی ہے. تو ان حالات میں جب اپنا ایک کا یعنی 1/5 جو ملک ہے وہ پانی میں ڈوبا ہو، اور 1.5 کروڑ انسان جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہوں، اور صرف پنجاب میں 82 ارب روپے کی جو زرعی اجناس کی تباہی ہوئی ہو، 6 لاکھ گھر تباہ ہو گئے ہوں، اور ہم IMF کی جو ٹکڑے ہیں اس کے اوپر پل رہے ہوں، اغیار کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوں، اور ملک کے اندر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اور حالات کو بہتر بنانے میں. صاحب یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ صرف حکمران ہی نہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، اور لوگوں نے تو بہت ساری توقعات قائم کی، اور آپ نے ایک طویل جدوجہد کی ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف کہ جی وہاں پر کرپشن اور کمیشن کا رجحان تھا کہ جی سیاسی اقدامات ہونے چاہیے. اب کیا نہیں ہو رہا؟ کیا مطلب آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کے لوگوں کے اعتماد سے بننے والی حکومتوں کے اندر کیا کرپشن اور کمیشنوں کا رجحان نہیں؟ اسی لیے میرے قائد میاں نواز شریف نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے کہ جمہوریت کے نام پر ہم اس ملک کے اندر یعنی بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ، کرپشن یا ایسے سکینڈلز یا سپریم کورٹ کے احکامات پر
عمل درآمد نہ ہونا اور تعامل سے کام لینا، ڈریگ کرنا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی حکم عدولی اسے کرنا، برداشت نہیں کریں گے. یہ اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور انہوں نے واضح کیا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، مگر آئینی طریقے سے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کریں گے. کسی ایسے ماڈل کو قبول نہیں کریں گے جو آئین سے. آئینی تبدیلی پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر چیز، کوئی بھی اور کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے گھر بنائے جائیں گے اور آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی. تاریخ گواہ ہے